دعوت اسلام کا آغاز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء سے نکل کر جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے بستر پر آرام فرمایا۔ ابھی اسلام کے مستقل اور دین کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سورہ مدثر نازل ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کھڑے ہونے اور ڈرانے پر مقرر کیا۔ چنانچہ اس طرح پیغمبر اکرم نے دعوت حق کا آغاز کیا۔ اس دعوت کے 3 مرحلے تھے۔ الف، پوشیدہ دعوت۔ دعوت حق کے اس مرحلے کی مدت مورخین نے 3 سے 5 سال لکھی ہے۔ مشرکین کی سازش سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کی جانب توجہ دینے کی بجائے لوگوں کو فردن فردن دعوت حق کے لیے تیار کریں اور پوشیدہ طور پر باصلاحیت لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے سامنے دین الہی پیش کریں۔ چنانچہ اب کی جدوجہد سے چند لوگ آئین توحید کی جانب آ گئے، مگر ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اپنے دین کو مشرکین سے پوشیدہ رکھیں اور فرائض عبادت کو لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر انجام دیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور 30 تک پہنچ گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم کے گھر کو صفا کے دامن میں واقع تھا، تبلیغ اسلام اور پرستش خداوند تعالی کا مرکز قرار دیا۔ آپ اس گھر میں 1 ماہ تک تشریف فرما رہے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچی تھی۔ قریش کا رد عمل۔ اگرچہ قریش کو کم و بیش علم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ طور پر دعوت دین حق جاری ہے، لیکن انہیں اس تحریک کی گہرائی سے واقفیت نہ تھی، اس لیے انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ اس سے انہیں کسی خطرہ کا اندیشہ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بھی بے خبر نہ تھے، چنانچہ وہ ان واقعات کی کیفیت بھی ایک دوسرے سے بیان کر دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عرصے میں اپنے حزب اللہ جماعت حق کی داغ بیل ڈال دی۔ بے عزیز و اقربا۔ دعوت کا یہ مرحلہ اس وحی مبارکہ کے نزول کے ساتھ شروع ہوا، جس کا مفہوم ہے اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اس کام پر مقرر کیا کہ آپ علیہ السلام کھانے کا انتظام کریں اور حضرت کے عزیز و اقارب کو کھانے پر بلائیں تاکہ ان تک خداوند تعالی کا پیغام پہنچا دیں۔ تقریباً 40-45 آدمی اب کے دسترخوان پر جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں سے گفتگو کریں، مگر ابو لہب نے غیر متعلقہ باتیں شروع کر کے اور اب پر سحر و جادوگری کا الزام لگا کر محفل کو ایسا درہم برہم کیا کہ اس میں اصل مسئلے کو پیش نہ کیا جا سکا۔ اگلے روز اپنے دوبارہ لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور تقریر کے دوران فرمایا: اے عبد المطلب کے بیٹو، خدا کی قسم مجھے قوم عرب میں ایک بھی ایسا جوان نظر نہیں آتا کہ وہ اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو جو میں اپنی قوم کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر بھلائی لے کر آیا ہوں۔ خداوند تعالی نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ہر مرتبہ حضرت علی علیہ السلام ہی نے اٹھ کر شہادت کا اعلان کیا۔ عزیز و اقارب کو ہی کیوں پہلے دعوت حق دی گئی؟ مندرجہ بالا سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ دعوت عمومی سے قبل عقل و دانش کی روح سے عزیز و اقارب کو ہی دعوت دی جانی چاہیے، کیونکہ امر واقعی یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام انتہائی حساس مرحلے اور خطرناک حالات میں دعوت حق کی بنیادوں کو استوار کرنے کا بہترین ذریعہ تھا، کیونکہ 1. عزیز و اقارب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر کے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام کے خلاف طاقتور دفاعی محاذ قائم کر سکتے تھے۔ اس کا کم از کم اتنا فائدہ تو تھا ہی کہ اگر ان کے دل اب کے دین کی طرف متوجہ نہ بھی ہوئے تو بھی وہ رشتہ داری اور قرابت کی بنا پر حضرت کے تحفظ و دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی کوتاہیوں اور اپنی ذات میں تنظیمی قوت کا خوب اندازہ لگایا اور یہ جان لیا تھا کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اب کی مخالفت کریں گی اور اب سے برسر پیکار ہوں گی۔